اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین باعث الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام على أشرفهم أجمعين نبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا بالقاسم المصطفى محمد صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيتهم الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقالت زينب بنت علي بن أبي طالب صلوات اللہ علیہم اجمعین اذا خاطبت طاغوت زمانها والملأ امامها فواللہ لا تمحو ذکرنا. صلوات پڑھے محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج. عزیزان محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم آج 1400 سال بعد بھی غم کربلا کو اسی حرارت سے محسوس کرتے ہیں کہ اس زمانے میں کربلا والوں نے محسوس کیا، اور اس وجہ سے ہم اپنی تمام دوسری ایکٹیویٹیز کو چھوڑ کر اپنی روٹین کو تبدیل کر کے ہم فرش عزا بچھاتے ہیں اور عزاداری کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. ایک کے بعد ایک نسلیں آتی ہے، گزر جاتی ہیں. ہم سے پہلے ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا اور اس فرش عزا پر ہماری تربیت کی. میں یہاں دیکھ رہا ہوں بچے آئے ہیں، بچے لائے گئے ہیں. یہی سلسلہ مستقبل میں بھی اسی انداز سے جاری رہے گا. کربلا کے بعد کے جو اہم اور نازک واقعات ہیں اس میں ایک منزل پر ہمیں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ یزید اپنے دربار میں ہے، دربار اس نے سجایا ہے، اور یہ لٹا ہوا کاروان، بیویوں کا کاروان سید سجاد عابد بیمار جس میں ہیں، اس کاروان کو لایا جاتا ہے. مقصد یہ ہے کہ اپنے پاور، اپنے شوکت، اپنے دبدبے کا مظاہرہ کرنا ہے اور دکھلانا ہے کہ ہم نے سر اٹھانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے. چاہے وہ سر اٹھانے والے نواسے رسول ہی کیوں نہ ہو، کوئی بھی ہو، اگر ہمارے سامنے کوئی گھٹنے ٹیکنے سے انکار کرے گا، سر اٹھائے گا، تو دیکھ لو یہ کیا ہوگا. اگر نواسے رسول کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، ان کے گھر والوں کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، تو باقی سب کے کان ہو جائیں، وہ خود ہی سوچ لیں ان کے ساتھ کیا کیا جائے گا. یہ پیغام دینا ہے، اور اس کے لیے بتلایا جاتا ہے 3 دن تک اس قافلے کو دروازے شام پر روکا گیا تاکہ سجایا جا سکے دربار. اس سجے ہوئے دربار میں آ کر ان اسرا نے، ان قیدیوں نے، جنہیں بڑی مشکلات سے لایا گیا ہے، جسمانی طور پر یہ ٹوٹے ہوئے ہیں، اور اس سے زیادہ اہم ان کے دلوں پر اپنے عزیزوں کو اپنے سامنے ذبح ہونے، یہ مناظر دیکھنے کا داغ بھی پایا جاتا ہے. انہیں لایا جاتا ہے اس دربار میں، اور پلان اور مقصد یہ ہے کہ اپنے پاور کا مظاہرہ کیا جائے. لیکن وہاں پر کچھ اور ہونے لگتا ہے. وہاں پر بی بی زینب تمام ان مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد زینب غمزدہ، زینب دلگیر، وہ آ کے وہ کام انجام دینے لگتی ہیں کہ جس کی وجہ سے
یزید کا بنایا ہوا پلان اور پروگرام وہ بگڑنے لگتا ہے۔ اسے سنبھالنے کے لیے سر اقدس جو تشت پر سامنے رکھا ہوا ہے، سر اقدس کے ساتھ وہ اپنی چھڑی کے ذریعے ایک بے حرمتی انجام دیتا ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں اور اس کے رد عمل کے طور پر بی بی زینب وہ تاریخی خطبہ بیان فرماتی ہیں۔ ان کی مبارک زبان سے یہ خطبہ جاری ہوتا ہے جو معرفت کے اعتبار سے، فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے، حکمت کے اعتبار سے اور رہنمائی اور ہدایت کے اعتبار سے آج بھی مثال ہے اور ایک منبع اور سورس ہے۔ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اور اس فقرے میں ایک جگہ وہ جا کر فرماتی ہیں، یزید سے براہ راست خطاب کر کے کہتی ہیں، یزید سے براہ راست فرماتی ہیں، کد کیدک، جو بھی مکر اور چال تو چل سکتا ہے چل لے، کد کیدک، وسع سعیک، جو بھی جتن تو کر سکتا ہے اسے انجام دے دے، وناصب جہدک، اپنی محنت کو انتہا تک پہنچا دے، فواللہ لا تمحو ذکرنا، خدا کی قسم تو ہمارے ذکر کو مٹا نہیں سکے گا۔ وہ جو اپنا رعب قائم کرنا چاہ رہا تھا، اس پر اس اسیر بوڑھی خاتون کا رعب جو ہے طاری ہو جاتا ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ یہ ذکر مٹایا نہیں جا سکا ہے، اور ہم خود اپنے وجود سے محسوس کرتے ہیں کہ کبھی ممکن ہی نہیں ہوگا اس کو مٹانا۔ یہ ویسے ہی جاری ہے، یہ ذکر جاری ہے، یہ غم جاری ہے، یہ غم اپنی تازگی کے ساتھ جاری ہے۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ انسانی مزاج کا یہ تقاضا ہے، گویا انسانی فطرت کا شاید یہ تقاضا ہے کہ انسان غم سے دوری اختیار کرنا چاہتا ہے۔ ہر انسان فطری طور پر چاہتا ہے کہ وہ خوش رہے، خوشیوں کو تلاش کرتا ہے، خوشیوں کے اسباب کو فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور جو بھی چیز غمگین ہونے کا سبب ہوتی ہے اس سے وہ دوری اور فاصلہ اختیار کرتا ہے، اور اگر نہیں اختیار کر سکتا ہے تو دعا مانگتا ہے کہ خدا اس بیماری کو بے عنوان مثال، اس بیماری سے مجھے شفا عطا کر دے، اور انشاءاللہ خدا تمام بیماروں کو شفائے عاجلہ اور کاملہ نصیب کرے انشاءاللہ۔ لیکن جب غم حسین کی بات آتی ہے تو انسانوں کی، عزاداروں کی کیفیت مختلف ہوتی ہے۔ یہاں پر وہ اس غم سے دوری نہیں چاہتے، اس غم سے فرار نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہر اس چیز سے فرار کرنا چاہتے ہیں۔ کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، ہر اس چیز سے فرار کرنا چاہتے ہیں جو اس غم کو ان سے چھین سکتی۔ عزیزوں، جب ہم شدید غم میں مبتلا ہوتے ہیں، خدا ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو محفوظ رکھے، لیکن ایک بہت شدید غم اور مصیبت ہوتی ہے جب ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے چلا جاتا ہے، کوئی گھر کا نزدیکی فرد، گھر والا، سگا کوئی جب اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، بڑا سخت مرحلہ ہوتا ہے، ایک شدید قسم کا غم انسان پر طاری ہوتا ہے، ذہن کام نہیں کرتا ہے، دل و دماغ قابو میں نہیں رہتے، انسان کے اوپر ایک قسم کی عجیب بیزاری طاری ہوتی ہے۔ عزیزوں، آپ لوگ اسے محسوس کر چکے ہیں یا دیکھ چکے ہیں اپنے نزدیک والوں میں۔ کسی عزیز کا انتقال ہو جاتا ہے اور پھر کیفیت یہ ہو جاتی ہے کہ کاروبار میں دل نہیں لگ رہا ہے، نوکری جاب پر جانے کی خواہش نہیں ہے، یہ سب تو چھوڑیے، کھانا نہیں کھایا جاتا ہے، دوسرے چاہنے والے آتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی 2 نوالے کسی طرح کھا لو، کھانا کھانے کی طلب اور خواہش
یہ ایک بنیادی خواہش ہے ہر انسان میں. انسان کیا حیوانات میں ہوتی ہے، یعنی اس کے لیے انسان بھی ہونا ضروری نہیں، لیکن اتنی بنیادی چیز یہ خواہش جو ہے ہم سے چلی جاتی ہے ہمارے ہاتھ سے کہ کھانا تک نہیں کھایا جاتا ہے، کسی کام کو کرنے کا دل نہیں چاہتا ہے، اور دوسرے آتے ہیں ہمیں مصروف رکھتے ہیں. بڑی کوشش یہ رہتی ہے کہ کسی طرح وہ انسان، وہ مصیبت زدہ انسان، وہ اپنے روزمرہ کے روٹین کو دوبارہ اختیار کرے. مفلوج ہو جاتا ہے انسان اس قسم کے غم سے. لیکن عزیزوں آپ غم حسین کو دیکھیے. غم حسین شدت میں، چبھن کے اعتبار سے ہمارے عزیزوں کے غم سے کم نہیں بلکہ زیادہ ہے. لیکن اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ جتنا یہ غم زیادہ شدید ہوتا ہے اتنا زیادہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بڑھ کر مجلس میں شرکت کریں، مجلس منعقد کریں، عزاداری کو فروغ دیں. یعنی بجائے اس کے کہ ہم مفلوج ہو جائیں، ہم سست پڑ جائیں اس غم میں، یہ غم ہمارے اندر حرکت ایجاد کرتا ہے. یہ غم ہمارے اندر حرکت ایجاد کرتا ہے. اس کی منفرد خصوصیات اور منفرد پہلو میں سے ایک اہم پہلو ہے یہ عزیزوں، کہ یہ غم دوسرے تمام غموں کے برخلاف انسان کے اندر حرکت ایجاد کرتا ہے. اور اس کی وجہ بھی میں نے کل اس سلسلے میں سوال بھی پوچھا تھا. اس کی وجہ عزیزوں بنیادی طور پر یہ پائی جاتی ہے کہ ہم فطری طور پر خدا نے ہمیں اس طرح خلق کیا ہے کہ ہم موت اور نابودی کو ناپسند کرتے ہیں. ہم موت اور نابودی کو ناپسند کرتے ہیں. خدا نے ہمارے فطرت کا یہ تقاضا قرار دیا. اسی لیے ہم دوسرے ہر غم سے فرار طلب کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ دوسرے جتنے غم ہیں ہمارے اندر موت اور نابودی سے مشابہ آثار پیدا کرتے ہیں. مرنے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان کچھ نہ کر سکے، کچھ نہ کرے، ہاتھ پیر اس کے اختیار میں نہ ہو. کیونکہ دوسرے ہر قسم کے غم ہمارے اندر موت کے آثار کچھ حد تک پیدا کرتے ہیں، فطرتاً ہم اس قسم کے ہر غم سے بغض کا احساس کرتے ہیں اور ہم اس سے دوری اختیار کرنا چاہتے ہیں. لیکن عزیزو غم حسین آب حیات ہے. یہ صرف ایک شاعرانہ دعویٰ نہیں ہے، یہ وہ حقیقت ہے جو ہم اور آپ محسوس کرتے ہیں. غم حسین ہمارے اندر زندگی کے آثار کو اور زیادہ نمودار کرتا ہے. حسین کی راہ میں موت ہمیں پہلے سے زیادہ زندہ بھی کر دیتی ہے. وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. یہ آیت آپ کے سامنے ہے. کل یہ سوال میں نے اٹھایا تھا، میں جواب کے عنوان سے اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں کہ کیا اس سوال کا یہ جواب ہو سکتا ہے. سوال یہ تھا کہ کیا وجہ ہے کہ انسان ہر غم سے فرار کرتا ہے لیکن غم حسین کی طرف خود دوڑتے ہوئے بڑھ کر آتا ہے. ہر غم میں یہ خصوصیت ہے کہ ہمارے اندر موت کے آثار ایک حد تک نمودار کرے. سستی، خمودگی، بیزاری، تحرک کی کمی. اور کیونکہ یہ سب صفات ہیں موت کی اور ہم موت سے فطرتاً متنفر ہیں، ہم ہر غم سے دور ہونا چاہتے ہیں. لیکن غم حسین ہمارے اندر حرکت، ہمارے اندر حرارت، ہمارے اندر جذبہ، ہمارے اندر شوق، یہ چیزوں کو فروغ دیتا ہے. اسی لیے ہم ایک شدید کشش کا احساس کرتے ہیں غم حسین کی جانب، اور ہم چاہتے ہیں کہ ہر غم ہم سے دور ہو جائے لیکن غم حسین کا دامن ہم کبھی بھی نہ چھوڑیں. ایک صلوات پڑھیں محمد اللہم صلی علی محمد. عزیزو یہ جب بے حرمتی انجام دے رہا تھا، کیونکہ اس کا ذکر آ گیا اس واقعے کا، تو ایک مختصر ایک بات میں عرض کرتا چلوں کہ ساتھ میں اشعار پڑھ رہا تھا. یہ ملعون مشہور شعر ہے، پڑھ رہا تھا کہ جس کا مختصر ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ چھڑی سے لب مبارک
تو اس وقت یہ شعر پڑھ رہا تھا. شعر کا ترجمہ یہ ہے اردو میں عزیزوں. ملعون یہ کہہ رہا تھا کہ اے کاش بدر میں جو میرے اجداد تھے، بدر میں جو میرے اجداد گزرے ہیں، جنگ بدر، وہ آج موجود ہوتے اور یہ منظر دیکھ سکتے. وہ دیکھتے کس طرح نبی کے ساتھیوں کو نیزے سے بھونکا گیا ہے اور وہ چیخ رہے ہیں. اور جب وہ یہ منظر دیکھتے تو وہ واہ واہ کرتے، وہ تعریفیں میری کرتے اور مجھے دعائیں دیتے اور میرا شکریہ ادا کرتے. یہ مضمون ہے تقریباً عربی کے اشعار کا کہ جو اس وقت. دلچسپ بات ہے کہ بدر کا یہاں پر وہ ذکر کرتا ہے عزیزوں. بہت چیزوں کا حوالہ دے سکتا تھا، لیکن اس موقع پر جب وہ چاہ رہا ہے اپنے حیوانیت پر مبنی اپنی طاقت کا مظاہرہ مکمل طور پر کرے، اور اس کے دل میں جو بغض اور نفرت پائی جاتی تھی اسلام کے بنسبت، اسلام والوں کے بنسبت، اس کا مظاہرہ کرے، تو بدر کا حوالہ دیتا ہے، جنگ بدر کا. جنگ بدر کا ایک بہت تاریخی کردار ہے اسلام کی کامیابی میں عزیزوں. جنگ بدر جنگ ہے جو جب ہمارے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب انہوں نے ہجرت کی مکے سے مدینہ کی جانب، تو ہجرت کے تقریباً 1.5 سال بعد کی یہ جنگ ہے. یہ پہلی جنگ ہے، غزوہ بدر پہلی جنگ ہے جو مسلمانوں اور کفار کے درمیان واقع ہوئی، اور اس میں جیت مسلمانوں کی ہوئی. اور اس کا ایک بہت بڑا کردار تھا آگے کے حالات میں، اور اسلام کو وہ بڑی جیت جو فتح مکہ کے ذریعے حاصل ہوئی، اس راستے پر گامزن کرنے میں بنیادی کردار جنگ بدر کی کامیابی کا تھا. جنگ بدر میں بتایا جاتا ہے عزیزوں کہ مسلمانوں کی تعداد 313، مشہور تعداد جو بتائی جاتی ہے وہ 313 جنگجو تھے، صرف 313. اور ان کے پاس جتنے مجاہد تھے اس تعداد میں ان کے پاس تلواریں تک نہیں تھیں، اس تعداد میں ان کے پاس ڈھال نہیں تھی. زرہ تو بہت چنندہ افراد کے پاس تھی. گھوڑے بھی کہا جاتا ہے ہر 10 مجاہد پر شاید ایک گھوڑا تھا. اس کیفیت اور حالت سے مسلمان بڑے ہیں جنگ لڑنے، جہاد کرنے. اور جو کفار تھے ان کی کم سے کم تعداد جو بتلائی جاتی ہے وہ 1000 کی، اسلحے سے لیس، گھوڑے، اونٹ، تلوار، ہر چیز، آذوقہ اور سامان، سب کچھ. اور ساتھ میں ایک عجیب گھمنڈ و تکبر. ہم سے کون مقابلہ کرے گا؟ وہ بھی یہ جو کل مکہ سے اپنی جان بچا کر بھاگ کر گئے ہیں ہمارے درمیان میں سے، کہ جن میں ایک بہت بڑی تعداد تو کل تک ہمارے غلام ہوا کرتے تھے، ہمارے خادم ہوا کرتے تھے. آپ جانتے ہیں کہ اسلام نے اس دور میں اور ہر دور میں معاشرے میں جو کمزور طبقہ ہوتا ہے، سب سے پہلے اسلام ان کی جانب سے قبول کیا جاتا ہے، اور وہ جتنا بڑا کردار ادا کرتے ہیں اسلام کی مدد میں اور اسلام کی راہ میں جانفشانی میں، دوسرے طبقات نہیں کر پاتے. تو یہ تو وہ ہیں جو کل ہماری خدمت کرتے تھے، ہمارے غلام تھے ان میں سے بہت سارے. یہ اب بھاگ کر چلے گئے، یہ ہم سے مقابلہ کریں گے. اور جاسوسوں کے ذریعے ان کے حالات کا پتہ تھا، کیا تعداد ہے، کتنی تلواریں، سب ان کو علم تھا. تو اس حالت میں یہ جنگ واقع ہوئی. بہت ساری آیات ہیں قرآن مجید میں اس جنگ کے بارے میں. اس جنگ کے بارے میں کہیں زیادہ آیت ہے جنگ احد وغیرہ کے مقابلے میں، زیادہ اس کا ذکر ہے قرآن میں، اس کی اہمیت کے بنا پر ظاہرا. اور اس جنگ میں مسلمانوں کی جیت ہوئی. 14 مسلمان اس میں شہید ہوئے، 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اور 70 اور کو قیدی بنایا گیا. اور بہت
بڑی مقدار میں مال غنیمت جو ہے وہ مسلمانوں کے اختیار میں آیا، لیکن سب سے بڑا اثر اور نتیجہ اس جنگ کا یہ تھا کہ جزیرۃ العرب میں توازن قدرت، بیلنس آف پاور پوری طرح سے تبدیل ہو گیا اس جنگ کے نتیجے میں، اور پتہ یہ چلا کہ یہ جو مسلمان ہیں، یہ جو نیا معاشرہ تشکیل پایا ہے مدینہ میں، یہ جو نوپا حکومت ہے مدینہ میں، اب یہ صرف چند نصیحتوں اور اچھے اچھے کرداروں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ یہ اپنے کردار کے ساتھ ساتھ یہ اقتدار بھی حاصل کر چکی ہے، اور اقتدار کا مسئلہ جب شروع ہوتا ہے تو یہاں پر دشمن پریشان ہونا شروع ہوتے ہیں، گھبرانا شروع ہوتے ہیں، اور اسی لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ جب کردار اپنے اقتدار تک پہنچتا ہے، جس کو ہم بدر کہتے ہیں، بدر کی لڑائی اس کا نمونہ ہے اور اس کی نشانی ہے، تو اسی لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کہ یزید کے دل میں جو زخم ہے بدر کی شکست کا، وہ دوسری شکستوں سے کہیں زیادہ ہے۔ آخر مکہ وہ شکست ہے کہ جس کے اندر جا کر یزید کے اجداد پہلے اسیر ہوئے، پھر انہی نے اسلام لانے کا اعلان کیا اور پھر آزاد کیے گئے۔ ذلت دیکھی جائے تو زیادہ فتح مکہ میں ہے یزید اور یزید کے اجداد کے لیے، لیکن بدر کا حوالہ دے رہا ہے وہ۔ بدر کی اہمیت ہمیں اور بہتر سمجھنی چاہیے، کیا اس کے اندر وہ چیز تھی۔ بہرحال لا تمحو ذکرنا، ہماری اس گفتگو کا عنوان بھی یہی فقرہ بی بی کا قرار پایا ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ حقیقت یہی ہے، ذکر باقی ہے، عزا باقی ہے، حسینیت باقی ہے، اور باقی رہے گی انشاءاللہ۔ عزیزو، ہم نے دیکھا کہ یہ حق اور باطل کا جو یہ مقابلہ ہے، ازلی ابدی مقابلہ، جتنی لمبی انسان کی تاریخ ہے اتنا لمبا یہ مقابلہ رہا ہے اور رہے گا، اور اس میں سب سے زیادہ درخشاں ستارہ حسین ابن علی، اور اسی لیے تب کے بعد سے، بلکہ اگر ہم اپنی احادیث کی روشنی میں دیکھیں، حتیٰ واقع کربلا سے پہلے کتنے مقابلے ہوئے جہاں انبیاء نے توسل کیا اور یاد کیا کربلا کو، اور وہاں اپنا مقابلہ آگے بڑھایا، کہ البتہ یہ خود اپنے آپ میں ایک الگ موضوع ہے کہ واقع کربلا کے واقع ہونے سے پہلے، رونما ہونے سے پہلے کربلا کا کتنا اہم کردار تھا تاریخ انسانیت میں، اپنے آپ میں ایک الگ اور بہت دلچسپ موضوع ہے۔ لیکن کم سے کم اس کے بعد سے جہاں جہاں پر بھی آواز بلند ہوئی، جہاں جہاں پر بھی یہ مقابلہ حق اور باطل کا اپنے عروج پر کہیں پہنچا، وہاں پر حق والوں نے کربلا کو یاد کیا، اور وہاں سے انہی نے انرجی، انسپریشن، موٹیویشن اور جذبہ حاصل کیا اور آگے بڑھے۔ عجیب بات یہ ہے کہ جب ہم آ کے کربلا میں اس تصادم کو دیکھتے ہیں، حق اور باطل کے مقابلے کی وہ فصل جس کا نام کربلا ہے، جب ہم آ کے اس میں نظر ڈالتے ہیں اور مزید غور سے اس کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہمیں وہاں پر ایک عجیب چیز نظر آتی ہے۔ باطل کی جانب ہم دیکھتے ہیں کہ باطل کے پاس حکومت ہے، حسین ابن علی کے پاس حکومت نہیں ہے۔ باطل کے پاس حکومت ہونے کی وجہ سے حکومت کے اختیار میں جتنے ذرائع ہوتے ہیں، جتنے ریسورسز ہوتے ہیں، دولت ہے، آرمی ہے، فوج ہے، میڈیا ہے اس زمانے کا، یہ سب چیزیں حکومت کے اختیار میں ہیں۔ آج جو ہم جس مسئلے سے پریشان ہیں، یہ فیک نیوز کا مسئلہ اور باطل کے اختیار میں جو میڈیا آ گیا ہمارے معاشرے میں، یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہ باطل نے ہمیشہ اس پر زور دیا ہے کہ میڈیا ہمارے اختیار میں ہونا چاہیے، اور اسی لیے تو بہت سارے لوگ جو لڑنے آئے حسین ابن علی سے، وہ یہ سمجھ کے آئے، ان کو یہ سمجھایا گیا تھا کہ کوئی باغی ہے جو تخت اور تاج کا بھوکا ہے، اس نے خروج کیا ہے، اور اسی لیے اس کا خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ یہ میڈیا کا اس زمانے کا کردار تھا، یہ میڈیا کا اس زمانے کا کردار تھا۔ یا جب امام علی علیہ السلام کی شہادت کی خبر
شام پہنچتی ہے اور پتہ چلتا ہے کہ وہ مسجد میں تھے اور ان پر ضربت لگی تھی، تو شام والے کہتے ہیں کہ علی جیسا آدمی مسجد میں کیا کر رہا تھا بھائی؟ میڈیا کا بڑا کردار ہے۔ بنی امیہ نے اس میڈیا کے ذریعے بہت کچھ اپنے حساب سے کامیابیاں حاصل کی۔ یہاں تک امام صادق علیہ السلام سے اس سلسلے میں ایک حدیث نقل کی جاتی ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ بنی امیہ نے جو غضب ڈھایا تھا وہ یہ تھا کہ توحید کی تعلیم کو آزاد کر دیا تھا۔ توحید کی تعلیم دی جا سکتی تھی، اس پر پابندی نہیں لگائی تھی، لیکن میڈیا پر جو کنٹرول حاصل تھا اس کے ذریعے شرک کی تبیین اور شرک کیا ہے اور اس کی وضاحت، اس پر پابندی لگا دی تھی۔ نتیجہ یہ تھا کہ جب لوگوں کو شرک پر مجبور کیا گیا، یعنی شرک وہاں پر ظاہر سی بات ہے بت پرستی کو فروغ نہیں دیتے تھے، شرک وہاں پر یہ تھا کہ خدا کے بتائے ہوئے جو پیشوا تھے ان کے علاوہ کسی اور کی پیروی کرنا، یہ وہاں اس زمانے کا شرک تھا۔ جب لوگوں کو اہل بیت اور خاندان رسالت سے ہٹ کر دوسرے پیشواؤں کی غلامی اور پیروی کرنے پر مجبور کیا گیا، تو کیونکہ انہیں شرک کی خصوصیات پتہ نہیں تھی، شرک کی قسمیں انہیں سمجھنے کا موقع نہیں دیا گیا تھا، انہی نے بغیر کسی چوں چرا کے یہ پیروی کر ڈالی۔ یہ ان کی چالاک میڈیا اسٹریٹجی تھی اس زمانے میں کہ انہی نے براہ راست اچھائی پر پابندی نہیں ڈالی، اچھائی کی تعلیم اور اچھائی کی تبیین پر، بلکہ برائیاں کیا ہوتی ہیں اس کے بارے میں لوگوں کو سمجھنے کا اور سمجھ حاصل کرنے کا موقع نہیں دیا، تاکہ نتیجے میں لوگ کنفیوزڈ ہوں، ہر برائی کو اچھائی کے نام پر پیش کیا جا سکتا ہے۔ بہرحال حکومت کس کے ہاتھ میں؟ باطل کے ہاتھ میں، اور حکومت باطل کے ہاتھ میں ہونے کی وجہ سے بہت ساری قدرتیں اور طاقتیں اور ذرائع بھی جو ہے وہ بھی باطل کے ہاتھ میں، تعداد باطل کے اختیار۔ حسین ابن علی کربلا پہنچے ہیں، نہ ان کے پاس حکومت ہے، نہ میڈیا ہے، نہ ذرائع ابلاغ ہیں دوسرے قسم کے، نہ تعداد ہے ان کے پاس، ٹھیک، تمام ذرائع اور طاقتیں باطل کی جانب، تمام ذرائع اور طاقتوں کا فقدان جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ حسین ابن علی کی جانب۔ پھر بھی انصاف سے آپ اس سوال کا جواب دیں عزیزوں، اس مقابلے میں جیت کس کی ہوئی؟ اس مقابلے میں فتح کسے حاصل ہوئی اور ہار کس کی ہوئی؟ ہم سب یہ جواب دیں گے، اور یہاں کے ہی صرف لوگ نہیں، ہر ایک سے آپ جا کے پوچھ لیں، سب کہیں گے کہ جیت حسین ابن علی کی ہوئی، جیت حسین ابن علی کی ہوئی، جبکہ ذرائع باطل کے پاس تھے اور ذرائع کی کمی جو تھی وہ حسین ابن علی کے پاس تھی، پھر بھی جیت حسین ابن علی کی ہوئی۔ عقل اس سے حیران ہے، ذہن میں سوال ہے کہ یہ کیسے ہوا؟ کافی نہیں عزیزوں کہ ہم کہیں کہ یہ معجزہ تھا، یقیناً یہ خدا کا ارادہ تھا اور یقیناً یہ خدا کا ارادہ ہے، لیکن کافی نہیں ہے۔ اگر ہم اس سے سبق لینا چاہتے ہیں تو ہمیں اسے اور گہرائی سے دیکھنا پڑے گا، اور دیکھنا پڑے گا خدا کا یہ ارادہ یا یہ چیز جسے ہم معجزہ کہتے ہیں یہ کس انداز سے رونما ہوئی۔ کل اسی سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض ہوا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ذکر حسین کو اگر باقی رہنا ہے اور باقی رہا ہے تو ایک طریقہ اور ایک اسٹریٹجی جو حسین ابن علی نے اختیار کی وہ یہ تھی کہ اس مقابلے کو زمان اور مکان کے اس حصار سے نکال دیا کہ جو دشمن نے اس کے لیے تعین کیا تھا۔ دشمن نے طے کیا تھا یہ مقابلہ 10 محرم سن 61 ہجری کا ہے، حسین ابن علی نے اس کو تا قیام قیامت کا مقابلہ کر دیا۔ دشمن نے یہ سوچا تھا اور طے کیا تھا کہ یہ سرزمین کربلا ہے، یہاں کا مقابلہ ہے، ہم نے یہاں حسین ابن علی کو گھیر لیا۔ حسین ابن علی نے وہ کارنامہ انجام دیا، کل آپ کی خدمت میں عرض ہوا، وہ کارنامہ انجام دیا کہ تا قیام قیامت جہاں جہاں باطل ہے وہ اپنے آپ کو حسین کے کردار سے گھرا ہوا محسوس کر رہا ہے، حدود کو تبدیل کر دیا میدان جنگ میں۔ یہ ایک اسٹریٹجی تھی، اور اس کی مدد سے عزیزوں ذکر حسین جو ہے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باقی ہے۔ اور ہماری گفتگو بھی اسی نوعیت کی ہے
کہ ہم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ طریقہ کار کیا تھے، وہ اسٹریٹجیز کیا تھی، وہ خصوصیات کیا ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ حقیقت واقع ہوئی ہے کہ ذکر حسین کبھی مٹ نہیں سکتا۔ کل ایک آپ کی خدمت میں عرض ہوا، اسی سے متعلق آج ایک اور بات جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں اسی حقیقت کی روشنی میں، کہ حسین ابن علی کربلا کا جو مقابلہ ہے، حق اور باطل کا مقابلہ ہے، جہاں تمام طاقتیں باطل کی جانب ہیں اور تمام طاقتوں کا فقدان حسین ابن علی کی جانب ہے، پھر بھی جیت حسین ابن علی کی ہوئی۔ اس میں بھی عزیزوں ایک نقطہ اور ایک راز پوشیدہ ہے کہ اگر ہم اسے سمجھ لیں تو ہمیں اسے سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ کیا وجہ ہے کہ ذکر حسین، ذکر کربلا کبھی محو نہیں ہو سکتا۔ عزیزوں، ابھی آپ کے سامنے میں نے ان باتوں کو ذکر کیا کہ جو باطل کے پاس تھی کربلا میں، اور ان چیزوں کی طرف اشارہ کیا جو حسینی محاذ کے پاس نہیں تھی کربلا میں۔ لیکن میں ایک فقرے کے سہارے سے، ابھی ہمارا ذکر چل رہا ہے بی بی کے خطبے کے بارے میں کہ جو اسی دربار شام میں انہی نے بیان فرمایا، اسی دربار شام میں ایک اور بھی خطبہ ہے جو چوتھے امام کی مبارک زبان سے جاری ہوا تھا، وہ اللہم صلی علی کہ یہاں پہ امام سجاد علیہ السلام اس خطبے میں ایک جگہ آ کر فرماتے ہیں اسی دربار میں اور غالباً اسی وقت اسی ایک گیدرنگ میں کہ جب بی بی کا خطبہ ختم ہو جاتا ہے، غالباً اس کے بعد یہ خطبہ ان کی زبان سے جاری ہوتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں اعطینا ستن، ہمیں 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، ہم اہل بیت کو 6 چیزیں عطا کی گئی ہیں، وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور 7 چیزوں کے ذریعے ہمیں دوسروں پر فضیلت اور برتری عطا کی گئی ہے۔ میں ان 6 چیزوں کو یہاں پر ذکر کرنا چاہوں گا۔ عزیزوں، امام سجاد فرماتے ہیں اوتینا العلم والحلم، ہمیں علم عطا کیا گیا ہے اور ہمیں حلم عطا کیا گیا ہے۔ حلم سے مراد ہے بردباری، ڈگنیٹی، وقار، یہ ہمیں عطا کیا گیا۔ والسماحہ، ہمیں عطا اور بخشش، ہمارا ہاتھ کھلا ہوا ہے، ہم دینے والے ہیں، یہ ہمیں عطا کی گئی ہے خدا سے کی جانب سے یہ صفت۔ والفصاحہ، ہمیں ایلیکوینس، ہمیں بلاغت کی قوت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ والشجاعہ، شجاعت ہمیں عطا کی گئی ہے۔ والمحبت فی قلوب المؤمنین، اور مومنین کے دلوں میں محبت جو ہم میں سے ہر ایک محسوس کرتا ہے اہل بیت کی جانب، یہ خدا کی جانب سے ہمیں عطا کی گئی۔ عزیزوں، میں نے اس فقرے کا کیوں سہارا لیا؟ عزیزوں، اب تک ہماری نظر کربلا کے واقعے کو جب ہم سمجھنا چاہتے ہیں، اس کا تجزیہ کرنا چاہتے ہیں، ہماری نظر ان چیزوں پر ہوتی ہے کہ جو باطل کے پاس تھی اور حق کے پاس نہیں تھی۔ اسی لیے ہماری عقل حیران ہو جاتی ہے کہ سب کچھ یہاں تھا، یہاں کچھ نہیں تھا، پھر بھی حسین ابن علی جیت گئے، اور ہم سہارا لیتے ہیں، ہم پناہ لیتے ہیں بس اس نعرے کی کہ یہ معجزہ ہو گیا۔ نہیں عزیزوں، ہم نے صرف اور صرف ان چیزوں پر توجہ کی جو باطل کے پاس تھی، حق کے پاس نہیں تھی۔ ہم نے غفلت کی ان چیزوں سے جو حق کے پاس تھی اور باطل کے پاس نہیں تھی، اور یہ وہ چیزیں ہیں جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں ہمارے چوتھے امام، العلم والحلم والسماحہ والفصاحہ والشجاعہ والمحبت فی قلوب المؤمنین۔ یہ بعض وہ چیزیں ہیں کہ جو صرف حق کے محاذ کے پاس تھیں اور آج بھی ہیں، اور ان کے ذریعے امام حسین علیہ السلام نے تاریخ کے اس طولانی مدت میں غلبہ حاصل کیا ہے باطل پر۔ عزیزوں، یہ جو اصول ہے جس کی طرف اشارہ ہوا اس کلام میں، یہ مقابلے کا ایک بہت اہم اصول ہے عزیزوں، بہت اہم اصول ہے۔ کل ایک اصول کا ذکر ہوا اور آج میں نے دہرایا بھی، عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ مقابلے میں جیتنے کا ایک اہم اصول یہ ہے
کہ میدان جنگ اور میدان مقابلے کی حد کو وہ سائڈ جو طے کرے گی، وہ محاذ جو طے کرے گا، وہ بازی جیت جائے گا، وہ مقابلہ جیت جائے گا۔ اب اسی میں ایک اور بات کا اضافہ کرنا چاہتا ہوں، اسی حقیقت کی روشنی میں، اسی حقیقت کے پیش نظر جو ہمیں کربلا میں نظر آتی ہے، اور وہ یہ ہے عزیزوں، مقابلہ اور تصادم اور جنگ وہ فوج جیتے گی اور وہ محاذ جیتے گا کہ جو اپنی قوتوں کو بر روئے کار لا سکے، مبہوت نہ ہو، مرعوب نہ ہو ان طاقتوں اور قوتوں سے جو باطل کے پاس ہیں یا دوسرے محاذ کے پاس ہیں، بلکہ اپنی قوتوں کو ڈیولپ اس انداز سے کرے کہ جب ٹکراؤ کا وقت آئے تو ہماری قوتیں زیادہ اثر انداز ہو اور ان کی ناکام ہو۔ عزیزوں، اگر کوئی معاشرے میں محسوس ہوتا ہے، اگر حق والوں کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ باطل نے حکومت اپنے اختیار میں لے لیا، باطل نے میڈیا کو اپنے اختیار میں لے لیا ہے، باطل نے آبادی کی میجورٹی کو اپنی جانب کھینچ لیا ایک حد تک، اور میجورٹی کی ہمدردیاں جو ہے اس باطل نے اپنے لیے حاصل کر لی ہیں، اگر ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ باطل ایک کے بعد ایک قوانین لا رہے ہیں، قانون لا رہے ہیں جس کے ذریعے دباؤ ڈالا جا رہا ہے، اگر کہیں ہم محسوس کرتے ہیں کسی معاشرے میں کہ آزادی بیان، فریڈم آف سپیچ، اس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہے، اس معاشرے کے مختلف انسٹیٹیوشنز کو اپنے اختیار میں لے لیا گیا ہے، کیپچر کر لیا گیا ہے، اور یہاں پر حق والے اپنے آپ کو ایک شدید دباؤ میں محسوس کرتے ہیں، تو حق والے مایوس نہ ہوں، صرف نگاہ نہ ڈالیں ان چیزوں پر جو باطل کے پاس ہے اور ہمارے اختیار میں نہیں ہے، بلکہ ان چیزوں پر بھی نظر ڈالیں جو ہمارے پاس ہے اور باطل کے پاس نہیں ہے۔ اور بڑی بڑی قوتیں عزیزوں ہمارے پاس بڑی بڑی قوتیں ہیں عزیزوں، بڑی بڑی قوتیں۔ ہمارا ایمان ایک بہت بڑی قوت ہے کہ کبھی وقت ہو تو اس پر گفتگو ہوگی۔ ہمارا اخلاق اور کردار بہت بڑی قوت ہے عزیزوں۔ میں اگر ہماری بات کروں، ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کروں، ہماری قوتوں اور طاقتوں کی فہرست اتنی لمبی ہے کہ اس کو صحیح معنوں میں واضح کرنے کے لیے، بیان کرنے کے لیے ایک طولانی وقت درکار ہے، اور ظاہر سی بات ہے اس مجلس میں نہ اتنا وقت ہے، نہ مجلس کا فارمیٹ مناسب ہے اس کو مزید تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے لیے۔ ہمارے مثال کے طور پر ہم اس ملک میں فخر سے کہہ سکتے ہیں کہ اگر بات آتی ہے خواتین کی عزت کرنے کی تو آ کے آپ سیکس ریشیو ہمارے درمیان دیکھیں، جینڈر امبیلنس کا جو مسئلہ جو ہندوستان میں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ کیونکہ خواتین کے ساتھ بری انداز سے سلوک کیا جاتا ہے، جب پتہ چلتا ہے پیٹ میں لڑکی ہے، بچی ہے، تو اس کو گرا دیا جاتا ہے۔ اس مسئلے میں، اس گناہ میں ہم سب سے کم شریک ہیں، نتیجے میں ہمارے درمیان سیکس ریشیو اور جینڈر کا بیلنس جو ہے دوسری قوموں سے بہتر ہے۔ ایک مثال ہے، ہمارے درمیان انفنٹ مورٹیلٹی کا جو مسئلہ ہے، جو چھوٹے بچے غذا کی کمی کی وجہ سے، بیماریوں کی وجہ سے جو مر جاتے ہیں، جو ہندوستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہمارے درمیان یہ مسئلہ دوسروں سے کم ہے، اور حیرت زدہ ہیں دوسری قومیں کہ یہ کیا قیامت ہے اور یہ کیا بات ہے کہ دو خاندان ہوتے ہیں ہندوستان میں، ایک مسلمان کا ایک غیر مسلمان کا، دونوں غربت کے اعتبار سے ایک ہی سطح کے ہیں، لیکن مسلمان خاندان کے بچے وہ زیادہ زندہ رہ جاتے ہیں اور بچ جاتے ہیں۔ یہ ہماری خوبیوں میں سے عزیزوں، یہ ایک واضح چیز ہے جو سٹیٹسٹکس اور ڈیٹا میں موجود ہے، لیکن اس قسم کی گفتگو کرنے کے لیے سیمینار کی ضرورت ہے، لیکچر کی ضرورت ہے، اور فہرست بہت لمبی ہے ہماری طاقتوں اور قوتوں کی۔ میں بس ایک ہی طاقت اور قوت کا یہاں پر ذکر کر کے آپ کی زحمت کو تمام کرنا چاہتا ہوں۔ عزیزو، یہی عزاداری کی طاقت و قوت جو ہمارے پاس ہے، عزاداری اور طاقت کی قوت جو ہمارے پاس ہے، اس سے ہم غافل نہ ہوں، اس سے ہم غافل نہ ہوں، ہم اس سے غافل نہ ہوں عزیزوں۔ عزاداری کو اگر آپ دیکھیں، میں 3 اعتبار سے عزاداری کی قوت کو یہاں پر گنانا چاہتا ہوں۔ پہلا وہ نظریہ یا پہلا وہ زاویہ کہ جس کی وجہ سے عزاداری ایک بے مثال طاقت اور قوت ہے ہمارے پاس، آ کے اس کا مضمون دیکھیں، اس کا کنٹینٹ دیکھیں، اس کے اندر پیغامات کیا پائے جاتے ہیں عزیزوں۔ عزاداری یہ پیغام دیتی ہے کہ
عزت کی موت ذلت کی زندگی سے بہتر ہے۔ عزاداری یہ پیغام دیتی ہے کہ کردار کے آگے تلوار ٹک نہیں سکتی، یہ پیغام دیتی ہے۔ عزاداری یہ پیغام دیتی ہے کہ اگر ظالم کو وقتی طور پر جیت اور کامیابی حاصل ہو بھی گئی تو وہ پائیدار نہیں ہونے والی ہے جیت۔ بس 3 مثال ہیں یہ پیغامات کی جو ہمارے عزاداری کی بنیادیں ہیں۔ یہ وہ پیغامات ہیں عزیزوں جو ہر انسان سننے کے لیے پیاسا اور بے چین ہے۔ خاص طور پر ہمارے ملک کے موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے تو اور بھی زیادہ تشنگی اور پیاس پائی جاتی ہے۔ یہ پیغامات حیاتی پیغامات ہیں، اس میں مسلمان غیر مسلمان کی کوئی تفریق نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان ہے تو اسے ان پیغامات کو سننے، ان پر یقین کرنے اور انہیں اپنا کر اپنی زندگی کا اصول بنانے میں دلچسپی پائی جاتی ہے۔ بڑی طاقت اور قوت ہے ہمارے پاس۔ عزیزوں، عزاداری کی ایک اور طاقت جو ہمارے پاس پائی جاتی ہے عزیزوں، اور وہ عزاداری میں کردار جو ہم سامنے پیش کر سکتے ہیں، چاہے وہ قاسم کا کردار ہے، علی اکبر کا کردار ہے، بی بی زینب کا کردار ہے، دوسری بیویوں کا کردار ہے، جناب عباس کا کردار ہے، خود حسین ابن علی کا کردار ہے۔ انسان اس مادی دنیا میں انسان ایک آئیڈیل کردار اور نمونے کو اختیار کرنے کے لیے بے چین ہے۔ انسانوں کو خدا نے اس طرح سے بنایا ہے کہ ہم لوگ چاہیں یا نہ چاہیں ہم کسی نہ کسی کو فالو کر رہے ہیں اپنی زندگی میں۔ اپنے کریئر میں ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، اپنے لباس میں ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں، اپنے طرز گفتگو میں ہم کسی کو فالو کر رہے ہیں۔ شاید ہمیں اس کا احساس ہو یا نہ ہو، ہمیں شعور ہو اس بات کا یا نہ ہو، لیکن اگر ہم غور کریں گے تو ہر چیز میں ہمارے پاس رول ماڈلز موجود ہیں۔ خدا نے ہماری خلقت کو اس طرح سے انجام دیا۔ اور یہاں پر جب اتنی اہمیت پائی جاتی ہے رول ماڈلز کی، تو ہم سے بہتر رول ماڈلز کون پیش کر سکتا ہے عزیزوں؟ یہ ہماری طاقت عزاداری کی رول ماڈلز کے اعتبار سے اور آرگنائزیشنل اعتبار سے، انتظامی قوت کے اعتبار سے عزاداری ہمیں ایک عجیب قسم کی طاقت عطا کرتی ہے عزیزوں۔ 40 کے دن ابھی آنے والے ہیں، آپ میں سے کئی لوگ گئے ہوں گے اور انشاءاللہ سب کو جانا نصیب ہو۔ 40 میں کیا ہوتا ہے عزیزوں؟ 40 وہ اجتماع ہے جس کے سلسلے میں یہ مشہور اور معروف ہے کہ دنیا میں اس قسم کا اجتماع نہیں ہوتا، اس تعداد کا اجتماع، وہ بھی ہر سال ہوتا ہے۔ وہاں جو گئے ہیں حضرات وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس اجتماع کو وقوع پذیر کرنے میں حکومت عراق کا کتنا کردار ہوتا ہے۔ حکومت عراق کیا کرتی ہے؟ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے، اہم کردار ہے، لیکن اتنا ہی کردار ہے۔ بجلی پرووائڈ کرتی ہے، سپلائی، اہم کردار ہے، لیکن اتنا ہی کردار ہے۔ اتنے سارے زائرین کو کھانا کھلانا، ان کی رہائش کا بندوبست کرنا، یا بہت معمولی سی چیز ان کے لیے باتھ روم وغیرہ کی جو ذمہ داریاں، یہ حکومت فراہم نہیں کرتی، اور نہ حکومت کے بس میں ہے اتنی بڑی تعداد کے لیے یہ امکانات کو فراہم کرنا، کسی حکومت کے بس میں نہیں۔ یہ وہاں کے مومنین ہیں کہ جو اپنے طور پر اس کردار کو ادا کر رہے ہیں، سال بھر کماتے ہیں اور اس کمائی کو 40 میں لوٹاتے ہیں۔ ٹھیک، یہ مومنین ہیں جو اپنے درمیان طے کرتے ہیں کہ مختلف موقف کہاں لگنا ہے، کیسے لگنا ہے، کس انداز سے ہونا ہے۔ ہم وہاں کی بات چھوڑیں، یہاں پر آ کے دیکھیں، ہم یہ عزاداری جو منعقد کرتے ہیں، یہ جو پروگرام منعقد کرتے ہیں، یہ بتائیے اوپر سے کوئی آ کے ہمیں بجٹ دیتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے، اوپر سے ہمیں ٹارگٹ ملتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے، اوپر سے کوئی آرڈر آتا ہے اس کام کو انجام دینے کے لیے؟ یہ بڑی بڑی کمپنیاں جن کی اتنی تعریف ہوتی ہیں، جب تک اوپر سے آرڈر نہ آئے، بجٹ نہ آئے، ٹارگٹ نہ آئے، کوئی کام انجام نہیں پاتا ہے وہاں پر، اور اس سب کے باوجود بھی وہاں ٹھیک سے کام انجام نہیں پاتا۔ ہمارے پاس یہ تمام چیزیں، ان میں سے کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم خود ان پروگرامز کو منعقد کرتے ہیں، کن مشکلات کے ساتھ منعقد کرتے ہیں،
بعض جگہوں پر اپنی جان پر کھیل کر انہیں منعقد کرتے ہیں، اپنی جیب سے خرچ کرتے ہیں۔ ہمارے پاس یہ قوت اور طاقت ہے کہ انتظامی صلاحیت ہمارے درمیان بچہ اگر چاہے عزاداری میں شرکت کر کے حاصل کر سکتا ہے، مینجمنٹ ایبلٹی۔ اتنی بڑی طاقت اور قوت ہے ہمارے درمیان جو پائی جاتی ہے۔ اور یہ عزاداری آپ دیکھیں گے کہ اس عزاداری میں دوسری قومیں کتنا سپورٹ کرنے کے لیے اور جڑنے کے لیے تیار ہیں۔ بعض لوگ اختلاف کرتے ہیں لیکن ان کی تعداد کم ہوتی ہے، گرچہ ان کا شور کہیں کہیں زیادہ ہوتا ہے، لیکن تعداد کے اعتبار سے عام طور پر لوگ اسے سپورٹ کرنا چاہتے ہیں عزیزوں۔ تو یہ جو اصول ہے عزیزوں، اس سے ہم غافل نہ ہوں۔ اس اصول کو اس فن کے مقابلے کے فن کے ماہرین نے در حقیقت ایک نام بھی دیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے عزیزوں؟ کہ جس میں دو محاذ کا جب ٹکراؤ ہو رہا ہے تو بجائے اس کے کہ ہر محاذ ان چیزوں کو دیکھے جو ان کے پاس ہے اور اس محاذ کے پاس نہیں ہے، اس کو بھی دیکھے اور اس کمی کو دور کرنے کی کوشش کرے، لیکن اس سے زیادہ ہر محاذ توجہ دے ان طاقتوں اور قوتوں پر جو اس کے پاس ہیں، اور کوشش کرے کہ مقابلے کی ماہیت اور مقابلے کا انداز اس طرح سے بدلے کہ جو اس کے پاس قوتیں موجود ہیں وہ زیادہ کارساز ہوں۔ اور حسین ابن علی اور حسینیت والوں نے ہمیشہ اس پر عمل کیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جب بی بی نے یہ فرمایا کہ لا تمحو ذکرنا، تو یہ بات صرف ایک دعا کی حد تک نہیں رہ گئی، یہ بات صرف ایک پیشن گوئی کی حد تک نہیں رہ گئی، بلکہ ایک حقیقت کا بیان ہو گیا اور یہ حقیقت آج بھی ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ اس حقیقت کو زندہ رکھنے میں عزیزوں بہت پاک خون بہایا گیا ہے، بہت پاک خون بہایا گیا عزیزوں۔ کربلا والوں کا خون جو اس میں بہا ہے، اور اس کے اوپر جو اس خون نے جو اس کو یہ جاودانیت عطا کر دی ہے، یہ ہمیشہ زندہ رہنے کی صفت عطا کر دی ہے، یہ بہت اہم اور بہت زیادہ واضح ہے ہمارے لیے عزیزوں۔ کربلا کے دن میں آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں۔ جب کربلا میں ایک کے بعد ایک بنی ہاشم شہادتیں دینے لگے، جناب علی اکبر، جناب عون، جناب محمد، دوسرے حضرات، تو ایک نوجوان بچہ ہے خیام حسینی میں، ایک نوجوان ہے، اس کا سن 11 سال 13-15 سال اسی کے آس پاس بیان کیا گیا، یہاں بھی اس عمر کے کچھ بچے یہاں موجود ہیں۔ وہ دیکھ رہا ہے کہ ایک کے بعد ایک بنی ہاشم کے جوان جا رہے ہیں جنگ لڑنے، اور پھر مولا حسین ایک کے بعد ایک ان کے جنازے لا کر گنج شہیدہ میں بچھا رہے ہیں۔ یہ بچہ بہت بیتاب ہے، بہت بے چین ہے کہ یہ جنگ کرنے جائے۔ شب عاشور اس نے وعدہ حاصل کر لیا ہے اپنے چچا سے کہ شہداء کی فہرست میں اس کا نام ہے، لیکن یہ شہادت ہوگی کیسے اور کب ہوگی، اس کو لے کر ابھی بھی اسے اطلاع نہیں ہے۔ ممکن ہے اس کے دل میں یہ خوف بھی پیدا ہو جائے کہ جب میں بار بار جا رہا ہوں مولا سے میں اجازت لینے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن مولا مجھے ٹالتے جا رہے ہیں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جب سب شہید ہو جائیں گے اور اس کے بعد مثال کے طور پر خیمے پر حملہ ہوگا، اس وقت میں خیمے میں مارا جاؤں گا۔ ہاشمی خون ہے، غیرت برداشت کرنے کو تیار نہیں ہے کہ میری شہادت اس طرح سے ہو۔ شہادت ہوگی یہ تو کل رات پتہ چل گیا، لیکن کب اور کیسے نہیں پتہ، بے چین ہے۔ بے چینی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے عزیزوں کہ جناب قاسم جاتے ہیں مولا حسین کے پاس، اور مقتل کے یہ جملے ہیں کہ ان کے ہاتھوں کا بوسہ لینے لگتے ہیں، ان کے پیروں کا بوسہ لینے لگتے ہیں، اور کہتے ہیں چچا جان آپ کو ہر اس چیز کی قسم جو آپ کے لیے عزیز ہے مجھے اجازت دے دیجئے۔ اور بتلایا یہ جاتا ہے کہ پھر یہ چچا اور بھتیجے اس طرح ایک دوسرے سے لپٹ کر گریا کرتے ہیں کہ دونوں پر غش طاری ہو جاتا ہے۔ جب افاقہ حاصل ہوتا ہے تو امام حسین کہتے ہیں کہ قاسم کو جنگ کے لیے تیار کیا جائے۔ تیار کرنے کا کیا منظر ہے عزیزو، آپ جاننا چاہیں گے؟ اس مجاہد کو تیار کرنے کے لیے زرہ منگائی جاتی ہے، زرہ پہنائی جاتی ہے۔ جنگ کرنے جاتے ہیں تو زرہ پہن کے جاتے ہیں، لیکن زرہ جو بھی زرہ پہنائی جا رہی ہے اتنی بڑی ہے
کہ اس سے جنگ نہیں کی جا سکتی، کہا جاتا ہے زرہ ہٹا دی جائے، بغیر زرہ کے جائے گا یہ۔ ہیلمٹ لایا جاتا ہے، خود جسے کہا جاتا ہے، خود لایا جاتا ہے تاکہ سر محفوظ رہے۔ جو بھی خود پہنایا جا رہا ہے وہ سر سے نیچے اترا جا رہا ہے، اس سائز کا کوئی خود موجود نہیں۔ مولا حسین کہتے ہیں خود بھی ہٹا دیا جائے۔ گھوڑے پر سوار کیا جاتا ہے، پیر اس نوجوان کے رکاب تک نہیں پہنچ رہے، جہاں پر پیروں سے ٹیک دیا جاتا ہے وہاں تک پہنچ نہیں رہے۔ مولا حسین کہتے ہیں گرہ باندھی جائے، اس کو چھوٹا کیا جائے اس رکاب کو، تاکہ پیر پہنچ سکے۔ تو اس کیفیت میں عزیزوں، اس کیفیت میں قاسم ابن حسن میدان جنگ کی طرف روانہ ہوتے ہیں، خیمے سے نکلتے ہیں۔ دشمن کا راوی یہ کہتا ہے کہ اس دن بنی ہاشم کا ہر ایک جوان جب لڑنے آیا ہے تو ہم نے اسے دیکھا ہے، لیکن جب یہ بچہ نکلا ہے تو مجھے لگا کہ ایک جوان جنگ لڑنے نہیں آ رہا بلکہ چاند کا ایک ٹکڑا آ رہا ہے، اور آخر چند لمحوں بعد یہ چاند کا ٹکڑا آواز دے رہا ہے چچا ابا میری مدد کو آئیے۔ عزیزوں، دوسرے تمام شہداء جب گھوڑے سے زمین پر گر رہے تھے انہی نے بھی آواز دی امام حسین کو، لیکن سب نے کہا کہ میرا آخری سلام قبول کیجئے۔ شاید قاسم ابھی چھوٹے تھے، ذرا بچپنا تھا، اس لیے کہتے چچا میری مدد کو آئیے۔ اور یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہو کر اس انداز سے پہنچتے ہیں مقتل میں کہ مقتل کے یہ جملے ہیں کہ ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی شکاری پرندہ اپنے شکار کو پکڑنے کے لیے آسمان سے تیزی سے اتر رہا ہے۔ علی کے اس لال کو آتا دیکھ کر یہ گیدڑ بھاگنا شروع کرتے ہیں، گھبراتے ہیں۔ اس گھبراہٹ میں یہاں کے گھوڑے ادھر کی جانب، ادھر کے گھوڑے ادھر کی جانب، اور گرد و غبار آسمان کی طرف بلند ہوتی ہے۔ حسین جب بیٹھتے ہیں وہاں گرد و غبار ذرا چھٹتی ہے تو کیا منظر دیکھتے ہیں۔ حسین بیٹھے ہوئے ہیں، ایک ننھا سا لاشا ہے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہیں، اور حسین کہہ رہے ہیں بیٹا قاسم تیرے چچا پر بہت گراں گزرا کہ تو نے مدد کے لیے بلایا اور وہ نہیں آ سکا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ بار الہ ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما۔